دوائیاں بنانے والی کمپنیاں جب انجیکشن بناتی ہیں تو اس کی دوائی کو ایک کمزور شیشے کی ٹیوب میں رکھا جاتا ہے. پھر اس ٹیوب کی گردن اس انداز کی بنائی جاتی ہے کہ 2 انگلیوں کے معمولی دباؤ پر ٹوٹ جائے تاکہ سرنج میں ڈال کر اسے انسانی جسم میں داخل کیا جا سکے. یہاں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اتنی نازک شیشے کی ٹیوب کیوں بنائی گئی، بھلا لوہے کی ٹیوب بنا دیتے تاکہ دوائی محفوظ رہتی. اس قسم کے اعتراضات یا تو جاہل کرے یا وہ جسے منصوبہ ساز کے منصوبے سے ذرا واقفیت نہیں، اس کو بس اتنا پتا ہے کہ دوائی کو محفوظ حالت میں رکھنے کے لیے شیشے کی ٹیوب بنائی گئی ہے. ٹیوب لوہے کی ہوتی تو دوائی اور محفوظ ہو جاتی. جو لوگ عمومی زندگی میں اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں انہیں جاہل دیہاتی کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں ایسے اعتراضات کرنے والوں کو ہم ملحد کہتے ہیں. ملحد اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو بعض دفعہ اس کی تخلیق میں نقص کیوں آ جاتا ہے؟ اکثر انسان اندھے پیدا ہوتے ہیں، لولے لنگڑے، ذہنی معذور، کیا یہ نقائص نہیں ہیں؟ پھر انسان میں ایسے اور بھی نقائص موجود ہیں. مثلا انسان تکلیف سہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا بھی ہے. اس طرح پوری کائنات میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو بنتی بگڑتی رہتی ہیں. مثلا ستاروں کا بننا پھر ختم ہو جانا، یعنی ہر شے اپنا باقاعدہ ایک آغاز، اپنی زندگی کا دورانیہ اور پھر اپنا فنا رکھتی ہے. ملحدین کے نزدیک یہ نقائص ہیں جن کے اگر خالق کو مانا جائے تو اسے قادر مطلق نہیں ہونا چاہیے. قادر مطلق کو تو پرفیکٹ چیزیں بنانی چاہیے. انسان کو تلوار کا بار لگتا ہے تو وہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر اس قدرتی نقص کو دور کرنے کی خاطر اس بیچارے کو ذرا بکتر ایجاد کرنی پڑتی ہے. وہ بلیٹ پروف جیکٹ ایجاد کرتا ہے، اپنی کار کو بم پروف بناتا ہے. یعنی بنیادی اعتراض یہ ہے کہ خدا نے ہمیں معاذ اللہ ناقص بنایا اور ہمیں عقل دے کر پیغام دے دیا کہ اب جو کسر ہے وہ خود پوری کر لینا. اب ہم اپنی عقل کی مدد سے اپنے آپ کو مکمل کرنے میں مصروف ہیں. ہماری ایک اوسط عمر متعین کی ہے جسے ہم سائنس کی مدد سے بڑھانے میں مصروف ہیں. ہمارے اندر بیماری رکھی ہے جسے ہم دوائیاں ایجاد کر کے شفا حاصل کرنے میں مصروف ہیں. تو پھر احسان ہم پر کس کا ہے، خدا کا یا سائنس کا؟ اس پر آج بات کرتے ہیں. اس پورے موضوع کو میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں. فرض کیجئے آپ ایک سائنسدان ہیں اور ایک روبوٹ تخلیق کرتے ہیں. یقیناً آپ چاہیں گے کہ یہ روبوٹ ہر خامی سے پاک ہو. اس کا جسم ظاہر ہے آپ مضبوط سے مضبوط مٹیریل سے بنائیں گے. لوہا، فولاد استعمال کیا جا سکتا ہے. وزن ہلکا رکھنا مقصود ہو تو ذرا مضبوط قسم کا فائبر یا پلاسٹک بھی استعمال کریں گے. اب آپ نے ایک مضبوط ترین روبوٹ تیار کر لیا. اب آپ یہ کریں کہ اس روبوٹ کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کریں. کیا ہوگا یہ کہ روبوٹ تو ٹس سے مس نہیں ہوگا، الٹا آپ کا ہاتھ نہ صرف سوج جائے گا بلکہ اس میں درد اور تکلیف شروع ہو جائے گی. واہ جی واہ، یہ تو کمال ہو گیا. خدا کی بنائی مخلوق درد محسوس کر رہی ہے اور آپ کا پہلے ہی ہاتھ ایسا تکا لگ گیا کہ آپ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی. اب فی الحال ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. یعنی ہم نے روبوٹ بنا تو لیا مگر اس کی تکلیف محسوس کرنے کی خامی ہم نے کیسے دور کی یہ ہم ابھی نہیں جانتے، کیونکہ ایسا اتفاقاً ہو گیا ہے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے حادثاتی طور پر روبوٹ میں وہ کون سا پرزہ فٹ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ درد محسوس نہیں کرتا اور ہر قسم کے درد تکلیف سے پاک بن گیا. ظاہر ہے یہ خوبی معلوم ہو جائے تو ہم اسے اپنے جسم پر آزما کر اپنا نقص بھی دور کر سکتے ہیں. نہ پھر ذرا بختر کی ضرورت، نہ بلیٹ پروف جیکٹ کی. اس بات کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو کئی تجربے کرنے پڑیں گے. پہلے اس روبوٹ کا ایک پرزہ نکالیں اور اسے ایک زوردار مکہ ماریں. کیا اب اس نے درد محسوس کرنا شروع کیا؟ جی نہیں. اب وہ پرزہ واپس لگا دیں اور دوسرا نکال لیں. اب پھر مکہ ماریں. کیا اب وہ بلبلایا؟ نہیں. ایک ایک کر کے سارے پرزے بدل کر دیکھیں. آپ کے سارے تجربے ناکام ہو جائیں گے اور آپ پر یہ انکشاف ہوگا کہ آپ کا روبوٹ کسی صورت درد محسوس نہیں کرے گا چاہے آپ اس کے سارے پرزے نکال دیں. تو پھر آپ کیوں درد محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے اندر یہ خامی، یہ نقص کیسے رہ گیا؟ اس کے لیے آپ کو روبوٹ کے بجائے اپنا جسم ٹٹولنا پڑے گا. آپ کو خود پر تحقیق کرنی پڑے گی. اس تحقیق کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے جسم میں درد محسوس کرنے کا عمل کسی نقص کے سبب رہ نہیں گیا بلکہ عمدن ایک درد محسوس کرنے والا نظام باقاعدہ تخلیق کر کے آپ کے جسم میں ڈالا گیا ہے. وہی نظام آپ اپنے روبوٹ میں کسی طرح تخلیق کر کے ڈال دیں، آپ کا روبوٹ بھی درد محسوس کرے گا. مگر اب اس سے بھی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے روبوٹ میں ایسا نظام کیوں ڈالیں گے؟ آپ کو وجہ بھی تو چاہیے. ایک اچھا بھلا روبوٹ ہے، اس کے سر پر ڈنڈا مار دو، اسے کچھ نہیں ہوتا. یہی تو آپ چاہتے تھے. اس کو درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، وہ رنج میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، اور تو اور اسے بھوک بھی نہیں لگتی. اور کیا چاہیے؟ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں 3 دن تک روتا رہا، پھر 1 سال تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا. اس کے بعد جا کر قرار آیا. روبوٹ کے سامنے آپ دوسرے روبوٹ کو تباہ کر دیں، اس کی روتی ہے جوتی. احساسات، جذبات، تکالیف، رنج و علم، یہ سب ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں آیا؟ کیا یہ ارتقاء کے نتائج ہیں؟
کیا ہمارے ڈی این اے نے یہ خوبی یا خامی ماحول سے اخذ کر لی؟ ہمارے ماحول میں ہم سے پہلے وہ کون سی مخلوق موجود تھی جو اپنے مرنے والوں کو رویا کرتی تھی؟ یا وہ کون سی مخلوق تھی جس کے سر میں ڈنڈا مارو تو درد ہوتا تھا؟ کیا یک قلوی جرثومے میں یہ خوبی یا خامی موجود تھی؟ ڈی این اے سے کاپی کرنے میں غلطی ہو گئی تو کوئی پرزہ کم ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک پورا بنا بنایا نظام فٹ ہو جاتا۔ پھر اس کی وجہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے۔ ہماری ماں مر جاتی ہے تو ہم روتے ہیں، اس رونے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہم زندگی کو حادثاتی تصور کریں تو ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنا ناممکن ہے۔ چیلنج ہے میرا ارتقائیوں کو کہ ان سوالات کے جواب دے کر دکھائیں۔ ان سوالات کے جواب صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس زندگی کو کسی منصوبہ ساز کا منصوبہ تسلیم کریں جس نے جان بوجھ کر ہمارے اندر یہ نظام ڈالے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی منصوبہ ساز ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کی مخلوق درد محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، غم میں مبتلا ہو، رنج و الم میں اس کے آنسو نکلیں؟ اس کا جواب بھی روبوٹ سے لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے روبوٹ کو حکم دیں کہ وہ آپ کی مکمل فرما برداری کرے، ورنہ آپ اس کو مرنے کے بعد آگ میں جلائیں گے۔ وہ روبوٹ آپ کو جواب دے گا کہ بھی آپ نے جو شوق پورا کرنا ہے وہ ابھی کر لیں۔ آگ میں جلنے کی تکلیف کا نظام اس کے اندر انسٹال کیے بغیر اسے احمقانہ دھمکیاں دیں گے تو وہ یہی جواب دے گا۔ اگر آپ اس زندگی کو ایک حادثہ مان لیں تو آپ اس قسم کے کسی سوال کا جواب ساری زندگی نہیں دے سکتے۔ آپ کو ہر حال میں اس زندگی کو ایک منصوبہ ساز کا منصوبہ اور آزمائشی نظام ماننا پڑے گا۔ انسان کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ کسی کو بھوک سے مرتا دیکھ کر دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی تکلیف کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ کیوں اس کی مدد کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے؟ دوسری طرف لالچ کا جذبہ بھی بھوک سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی دوسرے کا گلا کیسے کاٹا جاتا ہے؟ کسی کو بھوکا مار کر اپنا پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے؟ کن جذبات کو دبانا ہے اور کن کو ابھارنا ہے، اس کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے۔ عقل و شعور موجود ہے، علم موجود ہے، ہدایت گاہے بگاہے آ رہی ہے۔ یہ جذبات و احساسات کا نظام آپ کی آزمائش کے لیے آپ کے اندر ڈالا گیا ہے، ورنہ حادثاتی زندگی اور ارتقاء میں تو اس کی کوئی توجہ بنتی ہی نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جو درد کسی بھوکے بچے کو دیکھ کر میرے یا آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ اسی نے تو یہ نظام ہمیں آزمانے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ معدے کا پورا نظام انسانی جسم میں تخلیق کر کے ڈالنے والا وہی خدا تو ہے۔ اگر وہ انسان کو آزمائے بغیر کسی بھوکے بچے کا پیٹ بھرنا چاہے تو اس کے لیے اسے 2 تندوری روٹیاں اور 1 پلیٹ چکن نہاری اس بچے کو بھجوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اس بچے کے معدے کے نظام کی جگہ کوئی دوسرا نظام ڈال دے جس میں کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آخر خدا ہے۔ بغیر منصوبہ ساز کے منصوبے کو سمجھے جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ کم عقلی اور جہالت سے لبریز ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے گھر میں ایک بچہ بغیر ہاتھ پاؤں کے پیدا ہو جائے، اس مومن کو پتہ ہے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ جب وہ اس کو اپنے ہاتھوں کھلائے گا، پلائے گا، اس کی ہر ضرورت کو تاحیات پورا کرے گا تو آزمائش میں پورا اترے گا۔ وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، مگر اپنے رب کی رضا پر راضی رہے گا، شکوہ نہیں کرے گا۔ ملحد سوال کرتے ہیں کہ ایک کی آزمائش کے لیے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ زندگی کتنی قلیل ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی ہمیشگی پر مبنی۔ ایک بچہ معذور پیدا ہوا اور 50-60 سال اس دنیا میں تھوڑی تکلیف میں گزارے، آخرت میں جنت میں اپنے تمام اعضاء کے ساتھ داخل ہوا، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ کا مطمئن نظر آخرت کی زندگی ہے، جبکہ شیطان ملحدوں کو دنیا کی زندگی کا لالچ دلاتا ہے۔ وہ اسی دنیا کے پیمانے پر ہر چیز پرکھتے رہتے ہیں اور رد کرتے جاتے ہیں۔ ان ملحدوں کی سطحی سوچ میں ان کا اپنا قصور کم، ان کے ماں باپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ بچے نے تنگ کیا، اسے سپرمین اور اسپائڈر مین ٹائپ کے کارٹون لگا کر دے دیے۔ خدا کا حقیقی تصور اس کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ اس کو بس یہ معلوم ہے کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ایک نیلی وردی کے اوپر لال چڈی پہنا شخص اڑتا ہوا آتا ہے اور پھونک مار کر آگ بجھا دیتا ہے۔ چونکہ وہ انسانوں سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، لہذا وہ فوراً مدد کے لیے اڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ اگر خدا کو ہمدردی ہوتی تو خدا بھی اڑتا ہوا آتا۔ اس کا معمولی ذہن یہ نہیں سوچ پاتا کہ اس دنیا میں حادثات کا رونما ہونا بھی خدا کے اسی آزمائشی نظام کا حصہ ہے، اور وہ خدا خود سپرمین بننے کے بجائے اپنی اس انسان نما مخلوق کو سپرمین کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر آگ خدا نے ہی سپرمین کی طرح پھونکے مار کر بجھانی ہے تو آگ لگی کس کی مرضی سے؟ جو خدا آگ کو پھونکوں سے بجھانے آ جائے وہ بذات خود اس بات کا اعتراف کرے گا کہ یہ آگ اس کی مرضی کے بغیر لگی تھی، تبھی تو بجھانے کے لیے آنا پڑا۔ معذرت کے ساتھ یہ تصوراتی خدا خدائی کے منصب پر پورا نہیں اترتا۔ بہتر یہی ہے کہ خدا کو سمجھنے سے پہلے اس کے منصوبے کو سمجھ لیا جائے، پھر سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔